السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ واجب الاحترام قابل قدر سامعین و حضرات،
آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان پہلے سماعت فرما لو۔ عنوان اور موضوع جب آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو مجھے بات عرض کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان دو قومی نظریہ، اللہ والوں دو قومی نظریہ۔ صحابہ کرام اللہ کے دین کی باتیں بڑی محبت سے سنتے تھے اور بڑے لمبے لمبے سفر کرتے۔ حدیث پاک میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالی شان اور پیارا اور خوبصورت واقعہ جو حدیث میں مروی ہے، آپ اس واقعے کو سماعت فرمانے سے پہلے اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے۔ آپ نے گھٹنے چھوڑ دیں، گھٹنے چھوڑ کر آپ نے اللہ کے سہارے بیٹھ جائیں۔ دیوار کا سہارا اور گھٹنوں کا سہارا، چھوٹے چھوٹے سہارے، سب سے بڑا آسرا سہارا میرے اللہ کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا بڑا خوبصورت واقعہ، آپ مدینہ پاک میں تھے، آپ کو یہ خبر پہنچی کہ شام کے علاقے میں ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان وہ روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ فشترا بعیرا، حضرت جابر جو مدینہ پاک میں تھے ایک سواری خریدی، سپیشل سواری خریدنے کا مقصد یہ تھا مدینہ پاک سے سفر شروع کرنا ہے اور شام پہنچنا ہے، وہاں جا کر پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیاری حدیث کو سن کے آنا ہے۔ وہاں ایک صحابی رسول ہیں، سواری کو خریدا، سفر شروع کر دیا، مدینہ منورہ سے چلتے چلتے شام کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی جن کا نام نامی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جا کے ملاقات کی، کہا، دروازے پہ اجازت طلب کی، اور حضرت عبداللہ بن انیس کو پتا چلا میرے دروازے پہ مدینہ پاک سے ایک مہمان آیا جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھاگے دوڑے، خوش ہو گئے کہ میرے پاس اللہ کے پیغمبر کا صحابی آیا ہے، مدینہ پاک سے آیا ہے، اور ملاقات کی، آپس میں معانقہ کیا، اور حضرت جابر نے سوال کر دیا، اے عبداللہ بن انیس، جانتے ہو یہ جو میں نے سفر کیا ہے، یہ جو میری سواری ہے، اس کو میں نے خریدا ہے۔ اس سواری کے خریدنے کا اور سفر کا ایک مقصد ہے، میں نے سنا ہے آپ کے پاس اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں، ہاں ہاں میرے پاس ایک حدیث ہے، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس حدیث پاک کو اللہ کے پاک پیغمبر سے سنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کا دن ہوگا، تمام انسان برہنہ، نہ لباس نہ جوتا، اور بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، جس طرح دنیا میں آئے تھے میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے سامنے اعلان کریں گے،
اور جہنم والوں تم جہنم میں نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ اگر تم نے کسی کا حق ادا کرنا ہے حق ادا کرو، اس کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے۔ اے جنت والوں تم اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ تم ان حقداروں کا حق ادا کرو جو تمہارے کندھوں پہ ہے، جو تمہارے سر پہ ہے، جو تمہارے ذمے ہے۔ جنت والے بھی حق ادا کر کے جنت میں جائیں گے، جہنم والے بھی حق ادا کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے پاک نبی سے صحابہ نے سوال کر دیا، یا نبی اللہ علیہ السلام، وہاں پر نہ کسی کے پاس دینار نہ درہم نہ کوئی دنیا کا مال و متاع، حق کس طرح ادا کیا جائے گا؟ امام الانبیاء رحمت عالم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو ظالم ہے اس کی نیکیاں چھین کر مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جو بالسیئات والحسنات نیکیوں کا برائیوں کا تبادلہ ہوگا، وہاں نہ دینار ہے نہ درہم ہے۔ یہ حدیث پاک سننے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ پاک سے چلے، شام میں گئے حدیث مصطفیٰ۔ اس لیے بھائیو جو میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، دیواریں چھوڑ دو، گھٹنے چھوڑ دو، نیند کو الوداع کرو۔ یہ آپ کی محبت ہے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ صحابہ کا طریقہ تھا ایک حدیث سننے کے لیے ایک ایک ملک سے چلتے، دوسرے ملک میں چلے جاتے۔ آپ کے سامنے ایک فقیر طالب علم کھڑا ہے، قرآن و سنت کے موتی لے کر آیا ہے، اور عنوان کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، جس سورت کا نام سورت الکافرون ہے، جس میں رب کائنات نے 5 سورتیں ایسی ہیں جو ایک لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک سورت الجن ہے 29ویں پارے میں، اور 4 قل شریف ہیں، ان میں سے ایک قل شریف قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دو قومی نظریہ، ہم مسلمان ہیں اور تم ہندو ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اعلان کرتے ہیں، اور یہ نظریہ کہاں سے لیا؟ رب کے قرآن سے، سورۃ الکافرون سے۔ اور یاد رکھو اللہ پاک کی ساری کتاب میں یا ایھا الکافرون صرف اس سورت میں ہے، باقی کسی مقام پر پورے قرآن پاک میں یا ایھا الکافرون کا تذکرہ نہیں آتا۔ ہاں میرے رب کا اعلان سنیے، اتنی پیاری صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے۔ اس صورت کا مقام اور مرتبہ سنیے اور محبت سے اپنے دلوں پر نوٹ فرما لیجیے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، تو سنت ادا کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ نماز فجر ہے، فجر کی 2 سنت ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، یہی سورت ہے جو ہمارا آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے۔ دو قومی نظریہ، عنوان تو آپ کو یاد ہو گیا۔ اب فجر کی نماز میں یہی سورت ہے، سنت کے اندر۔ اب ذرا اس سے آگے چلیے، نماز مغرب ہے، مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، جب 2 سنت ادا فرماتے، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ اب اس سے آگے چلیے، نماز فجر ہے، سورۃ الکافرون ہے، نماز مغرب ہے، سورۃ الکافرون ہے، نماز وتر ہے۔ آپ 3 وتر پڑھتے، پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورۃ الکافرون۔ اللہ والو، نماز فجر میں سورۃ الکافرون
نماز مغرب میں سورۃ الکافرون ہے، نماز وتر میں سورۃ الکافرون ہے۔ رب سے دعا کرو اللہ ہم سب کو بار بار حج عمرہ نصیب فرمائے۔ جب حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، جب طواف کرتے ہو پھر طواف کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ہے، وہاں نماز کے اندر جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون ہے۔ اللہ اللہ، ہائے میرے اللہ کتنی پیاری سورت ہے۔ طواف کی 2 رکعتوں میں یہی سورت ہے، نماز وتر میں یہی سورت ہے، نماز مغرب میں یہی سورت ہے، نماز فجر میں یہی سورت ہے۔ رب کائنات نے اس سورت کے اندر جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ ہے 2 قومی نظریہ۔ ہمارا لباس اور ہے، ہندو کا لباس اور ہے، ہماری حجامت اور ہے، ہندو کی حجامت اور ہے، ہماری عبادت گاہیں مساجد ہے، ان کی عبادت گاہیں اور ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اس کا رب گائے ہے، ہمارا جینا مرنا قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا جینا مرنا رسومات پر مبنی ہے۔ آؤ حضرت محمد علی جناح رحمہ اللہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں بڑے صغیر کے مسلمانوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو اور اس جھنڈے کو لے کر پوری دنیا پہ اعلان کر دو، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ کیوں بھائی؟ ہماری حجامت اور ہے، ہندو کی حجامت اور ہے، ہمارا جینا اور ہے، ہندو کا جینا اور ہے، ہمارا مرنا اور ہے، ہندو کا مرنا اور ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر توجہ میری طرف، آپ کے خلاف خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، بڑی محبت سے چند باتیں سے بات فرما لو۔ امام الانبیاء کے خلاف کئی حربے استعمال کرتے رہے، کہیں گالی گلوچ کا حملہ، کہیں تشدد کا حملہ، کہیں آپ کو لالچ دینے کا حملہ۔ ایک حملہ یہ کیا کمپرومائز کر لو، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں، 1 سال تم ہمارے لات و منات و عزا کی عبادت کر لیا کرو، 1 سال ہم تمہارے عرش والے اللہ کی عبادت کریں گے، اور کمپرومائز کرتے ہیں، باہمی اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ والے رب کائنات نے اعلان کیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اور میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان بیٹوں، پردہ دار بیٹیوں، آپ نے سب نے قربانیاں کی، اللہ ہر مسلمان کی قربانی قبول فرما لے۔ ہاں بکرے کی قربانی کرو، چھترا قربان کرو، اونٹ کی قربانی کرو، یاد رکھو ایک بات کی قربانی کبھی نہ کرنا۔ وہ قربانی کس کی ہے؟ دین کی قربانی ہے، دین کو کبھی نہ قربان کرنا۔ لوگ آئیں گے کمپرومائز کر لو، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، انگریزی زبان میں کہتے ہیں give and take، کچھ لو کچھ دو، آپس میں لاکھوں مناتے عزا کے، تم عبادت کرو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ رب کائنات نے آسمان سے اپنا اعلان نازل فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ نا فجر کی نماز میں پڑھو اور مغرب میں، وتروں میں اور طواف کی رکعتوں میں 2 قومی نظریے کا اعلان کرو۔ یا ایھا الکافرون، تو کافر ہے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ میرے بھائیو سن لو، ذرا ایک بات نوٹ کیجئے، رب کائنات عرش والا خدا اللہ اکبر
کرنے والے بھرنے والے، پہلا اور دوسرا اللہ کو نہ ماننے میں برابر ہے۔ اور اعلان کرو ہماری شادی اور ہے، ہماری غمی اور ہے، ہمارا جینا اور ہے، ہمارا مرنا اور ہے۔ اور عید میں ہم نے اعلان کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا کھانا اللہ کے لیے، میرا پینا اللہ کے لیے، میرا اٹھنا اللہ کے لیے، میرا جاگنا اللہ کے لیے۔ لا اعبد ما تعبدون، تو گائے کی پوجا کرنے والا، ہم باجے گاجے کو حرام کرنے والے، تو باجے گاجے والا اور تو اس کو آلات موسیقی کو روح کی غذا کرنے والا۔ اور یاد رکھو اللہ پاک سے دعا کرو اللہ اس قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور سچی محبت والے سن لو، سچی محبت کس کو ہے؟ دل کو بھی پڑھتا ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے، لیکن بنہارا جو آدمی رات کا قرآن دل کو بھی پڑھتا ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے، اسے سچی محبت ہے۔ اور جو نہ دل کو پڑھتا ہے نہ رات کو پڑھتا ہے، اسے سچی محبت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تمہارا معبود اور ہے، تم مندر میں جانے والے، میں مسجد میں جانے والا، میں مکہ اور مکرمہ سے زمزم لے کے آنے والا، تیرے اپنے پاک پانی ہے، میرا ایک ہے، لا اعبد ما تعبدون۔ جاؤ میں اعلان کرتا ہوں دو قومی نظریہ ہے۔ اور یاد رکھو مکہ پاک میں ایک گھر کے مکہ مکرمہ میں ذرا محبت سے دیکھیے، الوداع الوداع، نیند الوداع، نیند کو الوداع کر کے بڑی محبت سے اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آمنہ مسجد کے نمازیوں کو محبت سے نوازا ہے، محبت سے رب کی بات سن لیتے ہیں۔ بیض اللہ وجوہکم، اللہ آپ کو دنیا میں آخرت میں ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ دوسری مساجد میں ایسا ماحول نہیں ہوتا، آدھے لوگ سنتے ہیں آدھے سنتے ہیں، یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سارے سنتے ہیں محبت کے ساتھ ہے، اور محبت والے، مودت والے اور عقیدت والے مدینہ مکہ پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر کے مشہور صحابی سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان قربان کی اللہ کے لیے، ان کا نام کیا تھا؟ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والے اللہ کے پاک پیغمبر کی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے، نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل ظالم ہے، ابو جہل کا نظریہ اور ہے، حضرت سمیہ کا نظریہ اور ہے۔ مکہ پاک میں جنگ ہوتی ہے، دو قومی نظریہ، ابو جہل ظالم ہے، لاکھوں منات غصہ والا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ آپ کے جسم اطہر پر ابو جہل ظالم حملہ کرتا ہے اور برچھی مارتا ہے، آپ کو شہید کرتا ہے۔ خواتین کے لیے مبارک ہے، اسلام میں سب سے پہلے جس نے جان دی مرد نہیں عورت ہے، صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ کے فضل سے آج بھی اللہ نے خواتین کو دین کی محبت سے مالا مال کیا ہے۔ ذرا سنیے، زیادہ مساجد اللہ کی بندی عورتوں نے، خواتین نے تعمیر کرائی ہے۔ آپ جس مسجد میں ابھی تشریف فرما ہو، اما جی آمنہ رحمت اللہ علیہا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ حضرات مکہ پاک میں دو قومی نظریہ، حضرت سمیہ ابو جہل شہید کرتا ہے، آپ کے خامد ہے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کا بیٹا ہے عبداللہ نام ہے، عبداللہ بھی شہید ہوتا ہے۔ عبداللہ بن یاسر ہے، حضرت عمار بن یاسر کے بھائی ہے، عبداللہ شہید ہو گیا، حضرت یاسر شہید ہو
قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ اونچے لمبی گردنوں والے کون ہوں گے؟ اذان کہنے والے مؤذنون ہوں گے۔ اذان کہنے والوں کے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ پاک میں جنگ ہوتی ہے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ کے جسم مبارک پہ پتھر رکھے گئے اور آپ کا جو مالک تھا بڑا ظالم تھا، آپ کے چہرہ انور پہ لاٹھیاں چھڑیاں برساتا اور آپ کے گلے مبارک پہ اس قدر زور سے حملے کرتا، بے ہوش ہو جاتے اور حضرت بلال جب ہوش میں آتے تو کہتے احد احد ایک ہے، تنہا ہے، بلال ہے، امیر ہے۔ جنگ ہوتی ہے کس بات کی؟ دو قومی نظریہ، تم لاکو منات السا والے، ہم رحمان رحیم والے، الدیان الرحمن الاول الاخر الظاہر الباطن، اور اللہ والے جب آپ نے کوئی خاص دعا مانگنی ہے تو سن لو نسخہ کیمیا، رب کے قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 100 نام پڑھ کے ہاتھ اٹھا لے، دعا مانگو، جو مانگو گے میرا اللہ قبول فرمائے گا۔ مکہ پاک میں بھی یہی جنگ ہوتی ہے، کس بات کی؟ دو قومی نظریہ، بھائی تم لات برات السا والے، ہم رب رحمان والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر، یہ رب کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ نے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا، دو قومی نظریہ۔ 14 اگست ہے، جشن آزادی ہے اور رب سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمارے وطن کی تا قیامت حفاظت فرما، آمین اللہم آمین۔ کچھ اندر دشمن ہے، کچھ باہر دشمن ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت نہیں ہے ان کے نصیبوں میں تو دعا کرو اللہ ان کو برباد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا عنوان تو آپ کو یاد ہے نا، دو قومی نظریہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک بندہ دنیا والا حج میں جاتا ہے، حج پر بھی دنیا کی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا، حج میں جا کر بھی دنیا مانگتا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کل کو رب کے پاس جائے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ جانتا ہے، میرا رب شاہد ہے، میرا اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں۔ لوگ حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر اتنا اللہ کو یاد نہیں کرتے جتنا موبائل کو یاد کرتے ہیں، اتنا وقت قرآن کو نہیں جتنا موبائل کو۔ حج میں، عمرہ میں اللہ اکبر، اور ہم محبت سے کہا کرتے ہیں موبائل نوشی سے پرہیز کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہاں دو آدمیوں کا تذکرہ فرمایا، ایک بندہ اس کے اندر 5 صفتیں، بڑی بری صفتیں، 5 صفتیں۔ اب دایاں ہاتھ کھول لو، میرے ساتھ ساتھ گنتے چلے جائیے۔ پہلا بندہ دنیا والا، ہائے دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، گرمی دنیا، سردی دنیا اور دنیا۔ جوان تھا پھر بھی دنیا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، سفید والا بیٹی کہتا ہے ہائے دنیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے معاملے میں اس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا دانا ہے، بڑا سیانا ہے، دنیا کے اندر اتنا سیانا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی سیانا ہے دنیا کے معاملے میں۔ میں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، پہلی اس کی صفت یہ ہے۔ نمبر 2، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کو گواہ بناتا ہے میرا دل صاف ہے۔ دل ایسے ہوتے ہیں قسم در قسم، ہاں میرا دل صاف ہے۔ یہ دوسری صفت ہے اس بے نصیب بندے کی
زبان سے کہہ دیتے ہیں کسی حیوان کا نام لے کر، حیوان کا نام لے کر کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس سے بھی زیادہ غصے والا ہوں، اور نام حیوان کا احوالت الخصام بڑا جبرانو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اللہ کی زمین میں فساد ڈالتا ہے، فتنہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کچھ ایسے بے نصیب ہیں اللہ کے گھروں میں فساد ڈال دیتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں، اور بھائیے اگر سکون اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ یہاں سب اللہ کے بندے سکون لینے آتے ہیں، لیکن یہ ایسا ظالم ہے جہاں آتا ہے فساد کرتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے دنیا کے معاملے میں بڑا سیانہ ہے، دوسری صفت یہ ہے قسمیں کھاتا ہے، میرا دل صاف ہے، تیسری صفت یہ ہے جھگڑا بڑا کرتا ہے، چوتھی صفت یہ ہے فساد بڑا کرتا ہے، پانچویں بات دنیا والا اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جاتا ہے وہ اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پہلے سے بھی زیادہ گناہ میں چلا جاتا ہے۔ بھائی شروعات تھوڑی سی اوپر کر لو، ٹخنوں سے اوپر کرو، بڑا ظالم ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اچھا پہلے سے بھی نیچے کر دیتا ہے۔ اے وہ دنیا دار ہے اللہ نے جس کی مثال بیان کی ہے، اخذتہ العزت بالاسم، اس کی بات دنیا کے کاموں میں بڑی سمجھدار ہے، قسمیں کھاتا ہے، میرا دل صاف ہے، اللہ کی زمین میں فساد ڈالتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ جب کہا جائے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اخذتہ العزت بالاسم، کئی ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ اللہ جانتا ہے ہم سے بھی زیادہ عمروں والے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، بوڑھا ہو چکا ہے۔ اللہ سے ڈر جا، اخذتہ العزت بالاسم، پھر 8 گھنٹے سے کام نہیں کرتا، 9 کر لیتا ہے، 10 کر لیتا ہے۔ یہ 5 صفتیں دنیا دار کی، اور اس سے آگے رب کائنات نے فرمایا ایک وہ اللہ کا بندہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، جان فروخت کر لی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارے مومنوں اللہ نے تم سے سودا کر لیا ہے، جان لے لی ہے، مال لے لیا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ اللہ نے اپنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ رب سے دعا کیجئے یا اللہ ہم سب گناہگاروں کو اپنی جنت کا وارث بنا دے، اپنی جنت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مکہ پاک میں جنگ چلتی ہے، 2 قومی نظریہ، ایک صحابی رسول ہے، نام کیا ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے آئے حضرت صہیب رومی، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ پاک سے نکلے ہیں، جنگ ہوتی ہے، ایک جنگ والے اللہ والے مکہ پاک سے نکل جاتے ہیں، 2 قومی نظریہ ہے، ایک رب والا، ایک لات والا، ایک اللہ والا، ایک مناف والا، ایک عزا والا، ایک عظیم والا۔ حضرت صہیب نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والے آئے، بیوی چھین لیتے ہیں، مہر بھی چھین لیتے ہیں، لباس بھی اتار لیا، سارا جسم برہنہ کر کے، مہر چھین کے، بیوی چھین کے، بیٹا چھین
نفسه ابتغاء مرضات اللہ. صحابی آئے سہیب تمہیں مبارک ہے مبارک ہے, تمہارا مال بھی گیا بیوی بچے بھی گئے ہر چیز گئی, لیکن تمہاری شان میں رب کائنات نے تمہارے آنے سے پہلے آسمان سے اپنا قرآن نازل فرما دیا. ومن الناس یہ دو قومی نظریہ, ایک دنیا والا ایک دین والا. اللہ اکبر. اور رب کائنات نے یہی سورۃ الکافرون میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. سورۃ الکافرون حدیث میں آتا ہے یہ قرآن کے چوتھے حصے کے برابر ہے. جو یہ سورت پڑھتا ہے فَإِنَّهَا بَرَاءٌ مِّنَ الشِّرْكِ, شرک سے پاک ہو جاتا ہے, شرک سے پاک ہو جاتا ہے. یہاں وہ ماتا بدون تم مندر والے, میں مسجد والا, تم گائے کو ماننے والے, میں عرش والے رب کو اللہ ماننے والا. تمہاری شادی اور ہے, تمہاری گلی اور ہے, تمہاری رسمیں اور ہے. میرا جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا پانا, کھانا پینا للہ ہے رب العالمین. اللہ وحدہ. اور دو قومی نظریہ 14 اگست ہے, جشن آزادی ہے. آؤ ذرا ہم سب جشن آزادی منائیں. کس طرح ہم اپنے جسموں میں اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کر دیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. رب کا قرآن کہتا ہے ہم ظالموں کے حکمران ظالم بنا دیتے ہیں. جب عوام ظالم ہے پھر حکمران ظالم ہوتے ہیں. اللہ والے عوام سارے نیک ہیں, حکمران برے ہیں, ایسا ہو سکتا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. ہم ظالم عوام کے حکمران بھی ظالم بنا دیتے ہیں. کہاں لکھا قرآن 8ویں پارے میں سورۃ انعام کے اندر اللہ وہ آئے ایک پہاڑ ہے. ایک پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا پہاڑ ہے جو حبنا ونحبہ, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی تھے, آپ کے صحابہ تھے, ایک پہاڑ حرکت میں آ گیا, ہلنے لگا. امام الانبیاء نے کیا فرمایا اس وقت اے پہاڑ رک جا, ٹھہر جا. پہاڑ بہت بڑا لمبا چوڑا اللہ کے نبی کا حکم سنتا ہے, رک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. پہاڑ بہت لمبا چوڑا, کتنے کلومیٹر لمبا ہے, چوڑا ہے اور اونچا ہے, اتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے. رسول اللہ کا ایک فرمان سنتا ہے اے پہاڑ رک جا, ٹھہر جا, تھم جا. پہاڑ رک جاتا ہے. ایک انسان ہے 5 5.5 6.25 فٹ کا, اللہ کے حکم سے رکتا ہی نہیں ہے. وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے, رک جاتا ہے. اور تو 5-6 فٹ کا جوان ہے, رک جا, باہر آ جا. جشن آزادی ہے, جشن آزادی کی خوشی میں آئے ہم اپنے جسموں میں اور اپنے گھروں میں اسلام نافذ کر دیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر عبادك المظلومین فی کل مکان وفی کشمیر وفی کل البلاد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من وسط الطعام فإن البركة تنزل وسط الطعام. عزیز بھائیو، ابھی آپ نے سنا کہ ہمارا جینا مرنا کھانا پینا اللہ کے لیے ہے، تو جو کھانے کے آداب ہیں ان کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے، لا تأکلوا من وسط الطعام، جو کھانا ہے اس کے درمیان سے مت کھاؤ، درمیان سے پہلے نہ کھاؤ، پہلے اطراف سے اور کناروں سے، درمیان میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایک پلیٹ میں کچھ چیز ہے کھانے والی تو درمیان سے پہلے مت کھاؤ، وہاں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے. اس طرح سامنے فروٹ پڑا ہے، کوئی بھی چیز کھانے والی ہے، لا تأکلوا، یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، کھانے کے وسط سے درمیان سے پہلے نہ کھاؤ، وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ادب ہے، جس طرح بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اپنے سامنے سے اور دائیں ہاتھ سے، لا تأکلوا من وسط الطعام، درمیان سے پہلے اور آغاز میں ہی کھانا شروع نہ کر دیا جائے، وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ کھانے کا ایک ادب ہے. مسلمان مومن کھاتا ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق کھاتا ہے. بلتسمانو، اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، لوگ موٹے موٹے ہوتے جائیں گے، پیٹ بڑے بڑے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اور بھائیو، آپ جانتے ہو کہ پیٹ چھوٹا کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کی فیسیں کتنی ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے. پیٹ چھوٹا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تھوڑا کھائیں، سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں، جتنی بھوک ہے اس سے تیسرا حصہ کھانا کھائیں، تھوڑا کھائیں. یتسمنو، یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے، پیٹ بڑے 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 موٹے پیٹ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو بھائیوں، کوشش کرتے رہیں، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بھی انگلش بولنا شروع کر دیتی ہیں. ہاں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے واک کیا کرو، واک کیا کرو. ہاں، ڈاکٹر کے کہنے پہ واک شروع کر دی. اللہ والے، جو قرآن و سنت میں پیار ہوتی ہے، ہم نے انشاءاللہ ان کے مطابق اپنا کھانا پینا اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرمائے. اور دو قومی نظریہ کے مطابق جو ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے اور معاف فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.